اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مومنون جو قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 86 اور 87۔ آیت نمبر 86 کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو آیت نمبر 87 کا ترجمہ یہ ہے، وہ کہیں گے اللہ ہے۔ کہہ دیجئے تو پھر تم بچتے کیوں نہیں ہو؟ اس آیت سے واضح ہوا کہ مخاطب مشرکین 7 آسمانوں کا اللہ ہی کو رب مانتے تھے۔ وہ صرف زمین و اہل زمین کے لیے دیگر ارباب کی طرف رجوع کرتے تھے، اگرچہ وہ سنیت کے بعض دیگر مذاہب نجوم و کواکب، سورج و فرشتوں کو آسمانوں کا رب مانتے تھے، یا ممکن ہے اس حوالے سے اللہ کو 7 آسمانوں کا رب تسلیم کرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ رب الارباب ہے۔ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رب الارباب ہونے کے اعتبار سے مشرکین اللہ کو عرش عظیم کا رب مانتے تھے، ورنہ اگر ہم عرش کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ عرش اللہ تعالیٰ کے مقام تدبیر کا نام ہے، تو مشرکین کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ رب العرش بمعنی مدبر کل کائنات۔ اس آیت میں ایک لطیف اشارہ یہ سمجھایا گیا ہے کہ سوال یہ ہوا تھا 7 آسمانوں کا رب کون ہے، تو جواب اللہ ہے ہونا چاہیے تھا، لیکن جواب میں اللہ کے لیے ہے کہا گیا۔ یہاں بھی مالکیت کے ساتھ استدلال کیا گیا ہے کہ ان سب کا حقیقی مالک اللہ ہے، لہذا موت و حیات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تنبیہ الخواطر میں ہے کہ ایک اعرابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خداوند عز و جل۔ تو اس نے کہا پھر تو رب کعبہ کی قسم ہم نجات پا گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرابی وہ کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ کریم جب قادر ہوتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کے اسباب کا ذکر سورہ نور کی آیت 22 میں ہوا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا لَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انہیں چاہیے کہ وہ خطائیں معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطا معاف کر دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم پر کوئی زیادتی کرے تو اسے معاف کر دو، جس طرح تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں معاف کر دیا جائے، لہذا اللہ تعالیٰ کی معافی سے عبرت حاصل کرو۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہتا ہے، اللہ کی معافی اس کی طرف جلد آتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ اپنے بندوں کو گوناگون سختیوں سے آزماتا ہے اور ان سے ایسی عبادت کا خواہاں ہے جو طرح طرح کی مشقتوں سے بجا لائی گئی ہوں۔ انہیں قسم قسم کے ناگواریوں سے جانچتا ہے تاکہ ان کے دلوں سے تمکنت غرور کو باہر نکال دے اور ان کے نفوس میں عز و فروتنی کو جگا دے۔ نیز یہ کہ اس ابتلا و آزمائش کی راہ سے اپنے فضل و امتنان کے کھلے ہوئے دروازوں تک انہیں پہنچائے اور اپنی معافی و بخشش کا آسان وسیلہ و ذریعہ قرار دے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی سے سوال کرو تو کسی مطلب کو سمجھنے کی غرض سے سوال کرو، نہ کہ تکلیف پہنچانے کی غرض سے، اس لیے کہ جاہل جو مطلب کو سمجھنا چاہتا ہے وہ
عالم کے جیسے ہے، اور جو عالم سرکشی کرنا چاہتا ہے وہ جاہل کے مانند ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اس علم پر تالا لگا ہے اور اس کے کھولنے کی کنجی سوال ہے۔ اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی لوگوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا جن مسائل کو لوگوں کو سوال کرنے کی ضرورت ہے کیا اس مسئلے کو چھوڑ دیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اس مسلمان پر وائے اور افسوس ہو جو ہفتے میں ایک جمعے کے دن کو اپنے مسائل اور احکام دین سیکھنے کے لیے مخصوص نہ کرے۔ ایک شخص نے حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں 4 مسئلوں کے متعلق سوال کرنے آیا ہوں، تو حضرت نے فرمایا سوال کرو، اگر چاہو تو 40 سوال ہو۔ اس نے کہا سخت اور بہت سخت، نزدیک اور بہت نزدیک، عجیب اور بہت عجیب، واجب اور اس سے بھی واجب کیا ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا گناہ کرنا سخت ہے لیکن سچائی کو کھو دینا اس سے سخت اور مشکل ہے، آئندہ نزدیک اور موت اس سے بھی نزدیک ہے، دنیا عجیب اور اس سے غافل ہونا اس سے بھی عجیب بات ہے، توبہ کرنا واجب ہے اور اس سے زیادہ واجب گناہوں کا ترک کرنا ہے۔ خدا ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔